واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا، یہ بہت پیارا پیارا مہینہ ہے، بڑے عظمتوں والا مہینہ، بڑے برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہم اور آپ حضرات 11ویں شریف کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر بغداد والے پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ تاجدار بغداد کی اس مہینے میں ہم لوگ نیاز دلاتے ہیں، ہم لوگ نیاز کر رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی تنقیدیں کر رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ جلسے کراتے ہیں، ہم لوگ جگہ جگہ پر محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، اس میں واعظ و نصیحت ہوا کرتی ہے، ہم لوگ بریانی بنواتے ہیں، لوگ طرح طرح کی اس میں تنقیدیں کر رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اے لوگوں سنو سنو، اے سنی مسلمانوں سنو، ہم لوگ یہ جو محفل میلاد کرتے ہیں، ہم لوگ جو واعظ و نصیحت کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو 11ویں شریف مناتے ہیں، یہ آج کا نہیں ہے بلکہ بزرگوں کی وراثت سے ملا ہے، بزرگوں کی وراثت سے ملا ہے۔ ہم لوگ یہ آج سے نہیں کر رہے، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر بغداد والے پیر بھی 11ویں شریف مناتے تھے۔ تاجدار بغداد جب 11ویں شریف آتی، جب ربیع الاخر کی ہر ماہ کی 11ویں تاریخ کو آپ نیاز دلایا کرتے تھے، اس میں محفل میلاد بھی ہوتا، واعظ و نصیحت بھی ہوا کرتی تھی، اور اس میں بریانی بھی بنا کرتی تھی۔ اس میں جو کوئی انسان ان کی محفل میں بھوکا آ جاتا، وہ انسان پیٹ بھر کے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، وہ انسان واپس نہیں جاتا۔ ذرا غور تو کرو، دیکھو تو کیا فرمایا تاجدار بغداد والی کونین نے، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر بغداد والے پیر نے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو سنو سنو، جب میرے نانا دنیا میں تشریف لائے تھے تو کیا تھا، آسمان سے ستارے ٹوٹ رہے تھے، پورا عالم منور ہو رہا تھا، پوری دنیا منور ہو رہی تھی، ساری کائنات منور ہو گئی تھی۔ میرے نانا جب دنیا میں تشریف لائے، امام الانبیاء بن کر آئے، اور جب میں تشریف لایا تو امام الاولیاء بن کر تشریف لایا، امام الاولیاء بن کر تشریف لایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے کہا مجھے اتنا تو بتا دیجئے، آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ ایک ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے مجھے فرشتوں کے سردار بلبل باغ سدرہ نے بتایا، مجھے بلبل باغ سدرہ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جب دنیا میں تشریف لانے کے بعد جب اپنی قوم کے پاس گئے، قوم سے کہنے لگے قوم سنو سنو، اللہ ایک ہے۔ تو لوگوں نے کہا مجھے اتنا تو بتا دیجئے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مجھے بلبل باغ سدرہ نے بتایا، بلبل باغ سدرہ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، جبریل امین نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور تو کرو، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ تو بتا دو کہ آپ نے دیکھا ہے؟ تو وہ بھی کہنے لگے کہ اللہ ایک ہے۔ تو وہ کہنے لگے مجھے بلبل باغ سدرہ نے بتایا۔ تمام نبی دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے بس یہی کہا تھا کہ مجھے بلبل باغ سدرہ سے پتا چلا، مجھے جبریل امی سے پتا چلا۔ جب میرا نبی تاجدار مدینہ والی کونین دنیا میں تشریف لائے، لوگوں نے پوچھا کہ مجھے بتا دیجئے، تو وہ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے کہ اللہ ایک ہے؟ تو وہ تاجدار مدینہ والی کونین کہنے لگے یا ایھا النبی
شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے میں مالک و مولا کا محبوب ہوں، خالق کائنات اور جو شمع کا پیارا ہوں۔ تبھی مجھے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی کرامتیں ہیں۔ آپ کی کرامتیں اگر شمار کرا دی جائیں تو ٹائم کم پڑ جائے گا۔ آپ کی جو کراماتیں ہیں بے شمار ہیں، آپ کی کراماتیں بے شمار ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ وضو کر رہے تھے، وضو کے درمیان آپ نے پانی کو لیا اور لینے کے بعد پانی کو ادھر ادھر چھینٹنے لگے۔ آپ پانی کو جب چھینٹنے لگے، آپ کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے خادم میں بیٹھے ہوئے تھے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ وضو کے پانی کو لے رہے ہیں اور ادھر ادھر آپ پانی کو چھیڑ رہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو سنو سنو، اے میرے شاگردوں سنو، اے میرے خادموں سنو، ابھی تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا، ذرا ٹائم لے لو۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن ہونے کے بعد سرکار غوث اعظم نے اپنے خادموں کو بلایا، اے میرے خادم سنو سنو، جاؤ جاؤ دریا کے پاس چلے جانا اور وہاں پر ایک انسان تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارا انتظار کر رہا۔ خادم وہ ملازم وہ شاگرد اس دریا کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب دریا کے پاس پہنچنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ ایک انسان کھڑا ہوا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ جب آپ نے اس انسان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے قریب پہنچ گئے، اس نے پوچھا کہ مجھے اتنا تو بتا دیجئے آپ کو کیا غوث اعظم نے بھیجا؟ تو وہ کہنے لگے ہاں مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے، آپ چلیے غوث اعظم کے پاس چلیے۔ وہ انسان غوث اعظم کے پاس آ گیا۔ جب غوث اعظم کے پاس آیا، آنے کے بعد وہ لوگ پوچھنے لگے اے مجھے انسان اتنا تو بتا دے وہ کیا بات تھی، کیا معاملہ تھا؟ میں نے تو غوث اعظم کا نام نہ لیا، لیکن تو نے تو فوراً غوث اعظم کا نام لے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور تو کرو، آپ حضرات ذرا غور سے سنو، بات سننے کی ہے۔ تو وہ انسان کہنے لگا 3 دن ہو گئے تھے، 3 دن سے پہلے میں دریا میں پھنسا ہوا تھا، لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، ڈاکو حملہ کر رہے تھے، اسی دریا میں بیٹھ کر میں اتنا کہہ رہا تھا یا غوث المدد، اے غوث اعظم میری مدد فرما دیجئے، اتنا کہنا تھا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ اسی دریا کے پاس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ جو کوئی انسان غوث اعظم کو سچے دل سے پکارتا ہے تو غوث اعظم اس کی باتوں کو سنتے ہیں، غوث اعظم اس کے پاس ضرور تشریف لاتے ہیں۔ آپ حضرات بھی جب کبھی پکارنا ہو تو غوث اعظم کے نام سے پکارو، کوئی کام بنتا نہ ہو، اگر غوث اعظم کا نام لے لو گے، یہ بول دو گے یا غوث المدد، آپ کی وہ مانگتا پوری ہو جائے گی، آپ کی وہ مانگتا پوری ہو جائے گی۔